ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. آج ایک بار پھر ڈاکٹر شبیر پی ایچ ڈی ان سائیکالوجی امین اردو آپ کے سامنے. آپ کو پتہ ہے اور یاد بھی ہوگا کہ ہم آج حمد پڑھ رہے ہیں. حمد اللہ کی تعریف جو ہم کر رہے ہیں، جو الطاف حسین حالی نے لکھا ہے، اس کو ہم نے اچھی طرح پڑھا بھی ہے. اس کے الفاظ میں نے بھی لکھے بھی ہیں اور یاد بھی کیے ہوں گے آپ لوگوں نے. تو آج ان کے ہم مختصر جواب لکھیں گے. جو کوشچن یہاں پر دیے گئے ہیں، جو پہلا کوشچن دیا گیا ہے، ساری دنیا کا مالک کس سے کہا گیا ہے؟ تو آپ نے اچھی طرح یہ نظم پڑھی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے تھے کہ کائنات وہی چلانے والا ہے، روزی دینے والا وہی ہے، جاگتے سوتے پاس وہی ہے، ہر ایک وہی کر رہا ہے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب سب کچھ وہی کر رہا ہے تو اس دنیا کا مالک بھی وہی ہوگا ساری. اس لیے ہم اس کا جواب لکھیں گے. مختصر جواب ہو گیا ان شارٹ. ساری دنیا کا مالک اللہ تعالیٰ کو کہا گیا ہے. جو حمد الطاف حسین حالی نے لکھی ہے، اور جو نظم ہم نے پڑھی، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پر جو ساری دنیا کا مالک کس سے کہا گیا ہے. یہ ہمارے کوشچن دیا گیا ہے، اس کا ہمیں آنسر دینا ہے. تو ہم نے وہاں سے جانکاری حاصل کی کہ ساری دنیا کا مالک اللہ تعالیٰ کو کہا گیا ہے، اور وہی ہے بھی. اس کے بعد جو دوسرا کوشچن ہے، جگت کی ناؤ کھینے والا کون ہے؟ تو آپ سب کو پتہ ہے جگت دنیا کو بولتے ہیں، اور دنیا کی ناؤ کھینے والا اللہ کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ تو ہم اس کا جواب لکھیں گے مختصر میں. جگت کی ناؤ کھینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اس کے بعد جو تیسرا کوشچن ہے، وہ کون ہے جو سوتے جاگتے پاس رہتا ہے؟ تو ہم نے اس نظم میں پڑھا ہے کہ اللہ ہی ہے جو جاگتے سوتے ہمارے پاس رہتا ہے. تو ہم اس کا جواب لکھیں گے اللہ تعالیٰ. اس کے بعد ایک اور کوشچن ہے، فورتھ ون. یہ نظم کس شاعر نے لکھی ہے؟ آپ کو علم ہونا چاہیے. اس اردو جو آپ پڑھ رہے ہیں، اس پر آپ کی کمانڈ ہونی چاہیے پوری. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نظم حمد جو آپ کی کتاب میں لکھا گیا ہے، یہ کس شاعر نے لکھی ہے. تو میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے، یہ نظم الطاف حسین حالی نے لکھی ہے. اور حالی جو ہے اس کا لقب ہے. الطاف حسین اس کا نام ہے، حالی اس کا لقب ہے. لقب جو ہوتا ہے وہ کتاب جو اس کے ملتا ہے، الطاف حسین حالی. اب آگے ہم جائیں گے تھوڑا سا. نظم کے اشعار ذہن میں لا کر خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے بھریے. یہاں پر کچھ خالی جگہ ہیں، ان کو آپ نے مناسب الفاظ سے بھرنا ہے. سب سے انوکھے، سب سے ڈیش ڈیش. تو یہاں پر میں نے لکھا ہے نرالے، کیونکہ آپ کے اردو میں آپ کی اس نظم میں لکھا تھا سب سے انوکھے، سب سے نرالے، اس لیے آپ کو یہاں پر نرالے لکھنا ہے. اس کے بعد دوسرا جو ہے بے آسوں کی ڈیش ڈیش تو ہی ہے. تو آپ نے اچھی طرح پڑھا ہے. یہاں پر لکھا ہے آپ کی کتاب میں بے آسوں کی آس تو ہی ہے، بے آسوں کی آس تو ہی ہے. کھلتی ہیں ڈیش ڈیش، کھلتی ہیں ڈیش ڈیش تیرے کھلائے. کھلتی ہیں کلیاں پھول. یہ کس کے کہنے سے کھلتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھلتے ہیں. کھلتی ہیں کلیاں تیرے کھلائے. تو ہی، اور لاسٹ میں جو ہے تو ہی ڈیش ڈیش پار لگائے. اب کیا لگائے گا یہ پار؟ بیڑا. بیڑا
جیسے ہم کہیں گے بحری بیڑا، سمندری جہاز جو ہوتے ہیں، جب ایک ساحل سے دوسری ساحل تک ان کو جانا ہوتا ہے تو جو ناؤ چلانے ہوتا ہے، کشتی چلانے والا ہوتا ہے یا سمندری جہاز چلانے والا ہوتا ہے، جہازران جو ہوتا ہے، اس کا صرف رب پہ بھروسہ ہوتا ہے، وہی اس میرے بیڑے کو پار لگائے گا، کیونکہ بہت سے طوفان آتے ہیں سمندر میں، دریاؤں میں، تو ڈوبنے کا بہت ہی خطرہ ہوتا ہے، اس لیے وہ اللہ کو ہی ہر دم یاد کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہی لکھتا ہے تو ہی بیڑا پار لگائے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہمارا بیڑا پار لگائے گا، اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور جو میری چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت سارے ویڈیوز ملتے رہیں گے ہر کلاس کے، فرسٹ سے لے کر PhD تک۔ تھینکس۔